अभी आपको मैं लेकर जाता हूँ इस होटल में। यार बहुत खर्चा आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ इतना दूर बंदा है तो खर्चा करना भी चाहिए। हाँ, ये लोग बेचारे भी इसी के लिए तो बैठे हैं कि हम आएंगे यहाँ, हम खर्चा करेंगे यहाँ, ज़ाहिर बात है चीज़ें भी महंगी होंगी। शदाक की एंट्री पॉइंट से लेकर कोस्टर के ज़रिए यहाँ तक पहुँचने में मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे, और यहाँ तक पहुँचकर यकीनन मुझे ऐसा लगा जैसे कुदरत ने इन पहाड़ों के ऊपर कोई कालीन बिछाई हो। ना यहाँ पे पत्थर और ना ही मट्टी, सरसब्ज़ घास ही घास नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ का दिलफरीब नज़ारा है। यहाँ मैंने इस बंदे से पूछा कि ये क्या है और क्या यहाँ पे मैं एंटर हो सकता हूँ। और याद रखें, यहाँ पे आप इन लोगों के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो इंतहाई टूटी फूटी इंग्लिश आप बोलेंगे, तभी इनको थोड़ी बहुत समझ आ जाएंगी। अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश इनके साथ बोलेंगे तो इनको अलिफ बा का भी नहीं पता हो चलेगा, और आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझा सकेंगे। लेकिन टूटी फूटी आप इंग्लिश इनके साथ बोलेंगे तो इनको जो है थोड़ी बहुत इनको समझ आ जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ होटल में, देखते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि अंदर क्या है। यहाँ से तो बंद है, यहाँ पे मशीनें लगी हुई है। यहाँ बंद, बंद। ओके, सो गाइस, बहुत खूबसूरत होटल है, और यहाँ पे ये शॉपिंग मॉल भी है आई थिंक। यहाँ पे एक ये बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत शॉपिंग मॉल है, लेकिन याद रखें ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। जब मैं इसके अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे तो एक तो ये है कि यहाँ हर जगह एक मदम सा म्यूज़िक चल रहा होता है। हर जगह के ऊपर आप वॉशरूम में जाएं तो आपको म्यूज़िक सुनने को मिलेगी। आप रेस्टोरेंट में जाएं तो एक मदम सा अपना वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है। आप किसी भी जगह पे जाए तो म्यूज़िक जो है आपके कानों में गूंजेगी, लेकिन वो इंतहाई मदम होती है जो आपको तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं देती। तो यहाँ पे जब मैं आया तो इनके पास, चूँकि मुझे बोट के हवाले से थोड़ी सी दिलचस्पी है, मैंने यहाँ बोट के बारे में पूछा। ये बोट जब मैंने देखे तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपए के ये बोट थे, लेकिन ये स्नो बोट इसको कहते हैं। इस लड़की ने मुझे बताया कि ये स्नो बोट हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो उसमें ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इस किस्म के बोट जो मेरी पसंद के बोट हैं, ये बोट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस बोट की कीमत यहाँ पे तकरीबन लगभग कोई 149 मनात थी। 149 मनात से बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 24-25 हज़ार रुपये, और ये पाकिस्तान में भी तकरीबन इतने के ही मिलते हैं। लेकिन ये बोट जो हैं ये बहुत क्लास के बोट थे, बहुत ज़बरदस्त बोट थे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मैंने बोट ख़रीदे हैं। वहाँ पे मैंने 24,000 में ख़रीदे हैं, डिस्काउंट ऑफ़र लगी हुई थी इस्लामाबाद में, कीमत 28,000 थी। लेकिन ये बोट उसके मुकाबले में मुझे कुछ अच्छे लगे ये बोट। तो यहाँ पे का बहुत हाई कीमतें हैं और भी बोटों की, और इनके पास शर्ट्स हैं। इस लड़की ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। लोग कम शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, इतनी ख़ास शॉपिंग होती नहीं है, लेकिन ख़ासकर जो अरब लोग या अंग्रेज़ लोग आते हैं तो वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। लेकिन इन बोटों की वैल्यू तब बढ़ती हैं जब यहाँ पे बर्फ़बारी हो। चूँकि ये बर्फ़बारी का मौसम नहीं था, बर्फ़बारी नहीं थी, मौसम अगरचे यहाँ पे ठंडा था, खुशगवार था, लेकिन बर्फ़बारी नहीं थी। तो
اس موسم میں اس شاپنگ مال کی خریداری میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہی ٹورسٹ کوئی خاص چیزیں خریدتے ہیں۔ اور ایک خاص چیز جو یہاں پہ میں نے نوٹ کی ہے کاروباری بزنس پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں اور بہترین آپ کا کام چلے گا، کیونکہ یہاں پہ موجود جو ریسٹورنٹ ہے اس کا کھانا بالکل بھی یہاں سے باہر لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے گڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں کا مقامی برانڈ ہے۔ یہ گڑیاں بھی کافی ایکسپینسو ہیں۔ میں نے اپنی گڑی دکھائی اس کو کہ اس ٹائپ کی گڑی کیا آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو اس نے میری گڑی کی بہت تعریف کی کہ آپ نے اچھی گڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نے ایکسپینسو گڑی پہنی ہوئی ہے۔ تو آتے ہیں ریسٹورنٹ کی طرف جو میں بتا رہا تھا۔ یہاں میں نے کھانا کھایا، جب میں ریسٹورنٹ پہ گیا تو میں نے آرڈر دیا کہ ان سے مینیو منگوایا کہ کیا کیا ہے، تو باقی چیزیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک جو چیز تھی اس نے کہا کہ انڈین بریانی ہے ہمارے پاس۔ مجھے کافی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، صبح سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور یہاں پہ تقریباً 3 کے بج رہے تھے۔ تو جب میں نے وہ انڈین بریانی منگوائی تو یقین کرے کہ مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا، اگرچہ وہ بریانی میں نے کھائی ہے، شوق سے کھائی ہے کیونکہ بھوک لگی تھی۔ بھوک جب لگی ہو تو آپ سبزی بھی ویسے کھا سکتے ہیں، آپ سلاد بھی کھا سکتے ہیں، تو وہ بریانی بھی میں نے اسی طرح ہی کھائی، لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے شام تک عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے کوئی عجیب چیز ہی کھائی ہو۔ تو اب اگر آپ یہاں پہ ریسٹورنٹ کھول دیں تو آپ کا کام بہت بڑھیا اور بہت خوبصورت چل سکتا ہے۔ یہاں باکو میں جب میں نے پوچھا نظامی اسٹریٹ کے پاس جو پاکستانی لوگوں نے ریسٹورنٹ کھولے ہیں، دن کے مجھے ایک پاکستانی نے بتایا کہ ہمیں بچت ہو جاتی ہے 5 سے 6 ہزار منات۔ 5 سے 6 ہزار اگر آپ پر ڈے بچت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 9 لاکھ روپیہ پاکستانی آپ آرام سے کما لیتے ہیں۔ یہاں ریسٹورنٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ پھر یہاں مختلف طریقوں سے خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے صرف باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ٹورسٹ کو پکڑ کر ایک ریسٹورنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں، دوسرے ریسٹورنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کس لیے کہ آپ یہاں کھانا کھائیں، وہاں کھانا کھائیں، یعنی ہر کوئی اپنے ایک ریسٹورنٹ، 2 ریسٹورنٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ ٹورسٹ کو لے کر جاتے ہیں ان ریسٹورنٹ کے اوپر۔ تو آپ اگر وہاں کھانا کھاتے ہیں تو جس کے ذریعے، یعنی جو بندہ آپ کو اس ریسٹورنٹ پہ لے کر گیا ہے، وہ اس بندے کو 10 سے 15% منات ملتا ہے، یعنی ایک بندے کے بدلے 10 سے 15% منات ملتا ہے۔ تو باہر کھڑے لوگ آرام سے دن کے 70 سے 80 منات آرام سے کما لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کاروباری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت بہترین ملک ہے، کیونکہ یہاں کا پیسہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہاں آپ آسانی سے بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ آپ کو، یعنی جس طرح آپ یورپ جاتے ہیں ایسیٹس آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ پیسے، یعنی 15 سے 20 لاکھ یا $5000 ہونے چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو اس ملک یعنی آذربائیجان کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آپ سمپلی وہاں جائیں کسی ٹریول ایجنسی میں یا ان کے ایمبیسی میں، آپ ویزا فیس جمع کریں، 4 سے 5 دن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اور پھر آپ ٹکٹ کریں، اور پھر آپ کے پاس 1000 سے 1500 اگر آپ کے جیب میں ڈالر ہیں۔ اور آپ ایک اور چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے ہی ہوٹل بک کریں، اور کسی ایجنٹ کے تھرو آپ ہوٹل بک نہ کریں، کیونکہ آپ کو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے۔ یعنی یہاں کے جو ہوٹلز ہیں وہ آپ سے کیش میں پیسے لیتے ہیں۔ وہ آن لائن آپ دیکھ جائیں booking.com کے اوپر، تو انہوں نے آلریڈی مینشن کیا ہوتا ہے، آپ بک تو کر سکتے ہیں ہوٹل، لیکن آپ سے ایڈوانس جو ہے پیمنٹ نہیں مانگتے۔
لیکن پاکستان میں آپ سے ایڈوانس پیمنٹ لوگ مانگتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ ان کو پہنچتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ خود سے اپنے موبائل سے booking.com کے اوپر جائیں اور ہوٹل بک کر دیں، اور پھر آپ ایئرپورٹ کے اوپر اسے شو بھی کر سکتے ہیں اور آپ آرام سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، تو ایک اور کاروباری لحاظ سے میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں تو یہاں پہ زمینیں بہت سستی ہیں۔ آپ کو 50-60 لاکھ میں تقریباً 100 سے 150 کنال تک کی زمین آپ کو مل سکتی ہیں، جس کے ذریعے آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہیں، مقامی لوگ، وہ زیادہ تر آئل اینڈ گیس کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، کھیتی باڑی یہ لوگ نہیں کرتے۔ باہر کے لوگ اکثر یہاں آ کر کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے سبزیاں اور پھل یہ اگاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اور آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں کا پاسپورٹ بھی اسی وجہ سے مل سکتا ہے۔ تو آگے بھی میں آپ کے ساتھ